اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پاکستانی گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے جو یہاں پہ لاہور میں اورنج لائن ٹرین چلتی ہے، نگران حکومت نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو یوں فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا کہ اگر وہ لاہور میں موجود جو میٹرو بس ہے یا میٹرو اورنج لائن ٹرین ہے اس میں وہ سفر کرتے ہیں، لاہور یا غالباً باقی شہروں میں بھی جو ٹرین یا بس چل رہی ہے اس سب کے بارے میں کہا گیا کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ان میں سفر کریں گے تو ان سے جو ہے وہ ٹکٹ نہیں لیا جائے گا، ان کو فری سفر کرنے کی سہولت حاصل ہوگی۔ تو ایسے میں یہ ایک بہت ہی خوش آئند اقدام تھا، اور اس کے لیے جو پنجاب گورنمنٹ نے شرط لگائی تھی وہ یہ تھی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا اپنے یونیفارم میں ہونا ضروری ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوا کہ ایک مدرسے کا طالب علم وہ اسٹیشن پہ گیا، اس نے اپنے مدرسے کا یونیفارم پہنا ہوا تھا، اس کے جو یونیفارم ہے اس کے مدرسے کی اسٹمپ موجود تھی، اور جب اس نے کہا کہ مجھے بھی یہ سہولت دی جائے کہ میں فری سفر کر سکوں اورنج لائن ٹرین میں، لیکن اس کو جو ہے یہ بات کہہ کے کہ تم کسی اسکول کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو، ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہو، اس بنیاد پہ اس کو فری سفر کرنے سے روک دیا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ تم جو ہے ٹکٹ لے کے ٹوکن لے کے ہی یہ سفر کر سکتے ہو، اس کے بغیر تم جو ہے یہ سہولت حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے جو یہ اسٹیپ اٹھایا تھا ایک بہت ہی خوش آئند اقدام ہے کہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو یہ سہولت دی جا رہی ہے، بوڑھوں کو یہ سہولت دی جا رہی ہے، تو ایک یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس پہ ہم سب کو غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مدرسے کا طالب علم اس کو ملک پاکستان جو کہ اسلام کے نام پہ بنا، جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، وہاں ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو جو کہ مدرسے کے یونیفارم میں ہو اس کو جو ہے اسٹوڈنٹ ڈکلیئر کیوں نہیں کیا جا سکتا، اس کو اسٹوڈنٹ قرار کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ایک حافظ قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت سارے انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث حافظ قرآن کی فضیلت کے اوپر موجود ہیں۔ اگر جو ہے ایک گورنمنٹ ان کو یہ اسٹوڈنٹ ماننے سے انکار کرتی ہے تو ہمیں پریشان نہیں اس اعتبار سے ہونا چاہیے، والدین کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بچوں کے لیے بہت سارے انعامات کا وعدہ کیا ہے جو ان کو مل کے رہیں گے، اور یہ وعدہ کسی گورنمنٹ کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دنیا میں ایک حافظ قرآن کو جو انعامات حاصل ہوں گے، جو پہلا فائدہ حافظ قرآن کو اس دنیا میں ہوگا وہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا اور امامت کے لیے اگر ایک شخص کو آگے کرنا ہے تو اس کے لیے حافظ قرآن کو ترجیح دی جائے گی، حافظ قرآن سے امامت کروائی جائے گی جس کو زیادہ قرآن یاد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 673 ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں کی امامت وہ کروائے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو، یعنی وہ حافظ ہو۔ اگر وہ اس میں یکساں ہوں، یعنی جو لوگ ہیں اگر وہ سارے حافظ قرآن ہیں یا زیادہ حافظ قرآن ہیں، تو پھر یوں کیا جائے گا کہ جو زیادہ سنت کا علم رکھنے والا ہوگا اس کو جو ہے وہ ترجیح حاصل ہوگی۔ اگر پھر بھی یکساں ہوں تو پھر کیا ہوگا، جو ہجرت کرنے والے ہیں ہجرت کرنے والے کو پریفرنس دی جائے گی، اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اگر ہجرت کرنے میں بھی برابر ہوں تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے اسلام لایا ہوگا اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ تو یہ وہ پہلا جو ہے وہ فائدہ ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حافظ قرآن کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا فائدہ اسی دنیا میں ایک حافظ قرآن کو حاصل ہوتا ہے، ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اگر مجبوری کی صورت میں ایک سے زیادہ لوگوں کو قبر میں ایک ہی قبر میں دفنانا پڑے تو حافظ قرآن کو جو ہے قبلے کی جانب کرنے میں ترجیح حاصل ہوگی، اس کو قبلے کی جانب کیا جائے گا، اور جو دوسری میت ہے اس کو اس کے پیچھے دفن کیا جائے گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ جو روایت ہے صحیح بخاری کی 1278 نمبر روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے جانثاروں کو ایک ایک کپڑے میں کفن دیا، اور پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟
تو جس کے بارے میں اشارہ کیا جاتا کہ اس صحابی کو قرآن زیادہ یاد تھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اس کو لحد میں اتارتے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں روز قیامت ان سب کا گواہ ہوں۔ آپ نے جانثاروں کو ان کے خون کے ساتھ غسل دیے بغیر دفن کیا اور ان کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی۔ تو حافظ قرآن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کو قرآن زیادہ یاد تھا، اس کو دوسری میت پہ ترجیح دی اور اس کو قبلے کی جانب کیا۔ اسی طرح دنیا میں حافظ قرآن کو ایک انعام یہ بھی حاصل ہوگا کہ اگر ایک حافظ قرآن وہ اہل ہے امارت کا، صدارت کا، کسی ملک کی سربراہی کا، کسی شہر کی سربراہی کا، تو اس حافظ قرآن کو دوسروں پر ترجیح دی جائے گی۔ یہ بعض وہ انعامات اور خوبیاں ہیں جو کہ ایک حافظ قرآن سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایسی امتیازی خوبیاں ہیں جو کہ ایک حافظ قرآن کو آخرت میں حاصل ہوں گی۔ ان میں سے پہلی ہے کہ حافظ قرآن کا ٹھکانہ وہیں پہ ہوگا جہاں پہ وہ قرآن پڑھتا جائے گا، اور جہاں پہ آخری آیت آئے گی وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، یعنی جو جنت کے منازل ہیں وہ چڑھتے جاؤ، نیز اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ وہیں ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ تو حافظ قرآن کا ٹھکانہ وہیں پہ ہوگا جہاں پہ اس کی آیت، یعنی کہ جو والناس پڑھا جائے گا، قل اعوذ برب الناس پڑھا جائے گا، وہاں پہ اس کا آخری ٹھکانہ ہوگا، وہاں پہ اس کا ٹھکانہ ہوگا جہاں پہ وہ قرآن کو ختم کرے گا۔ اسی طرح آخرت میں اس دنیا سے جانے کے بعد جو اس کو ایک فائدہ حاصل ہوگا حافظ قرآن کو، وہ یہ ہوگا کہ حافظ قرآن فرشتوں کے ہمراہ اپنے گھروں میں ہوگا۔ جنت میں جو اس کے گھر ہوں گے، محلات ہوں گے، تو وہاں پہ جو فرشتے ہوں گے وہ مقرر ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا حافظ بھی ہے تو وہ نیک محرر فرشتوں کے ہمراہ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو فرشتوں کا ساتھ ایک حافظ کو حاصل ہوگا، یہ بھی جو ہے ایک حافظ کو فائدہ حاصل ہوگا آخرت میں۔ اس کے علاوہ حافظ قرآن کو آخرت میں ایک معزز تاج اور مکرم لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم قیامت کے دن آ کر کہے گا پروردگار اسے مزین فرما دے، تو اسے یعنی حافظ قرآن کو معزز تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب مزید مزین فرما دے، یعنی قرآن جو ہے باقاعدہ اس کو مزین کرنے کی سفارش کرے گا، تو پھر اسے مکرم لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب اس سے راضی ہو جا، تو اسے کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور ہر ایک کے پڑھنے پر اس کا حسن دوبالا ہوتا جائے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے اور اس کو امام ترمذی نے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں ایک اور جو ہے اس کو فائدہ حاصل ہوگا حافظ قرآن کو۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارشی بن کر آئے گا۔ تم ظاہروین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو، یہ روز قیامت آئیں گی، گویا کہ یہ دو بادل ہیں یا دو سائبان یا اڑنے والے دو پرندوں کے جھنڈ ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے تکرار کریں گی۔ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ فائدہ ہے جو کہ ایک حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے، ہماری درخواست ہے پنجاب گورنمنٹ سے کہ وہ اس حوالے سے کوئی ایکشن لیں اور مدارس کے طلباء کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کا اتنا زیادہ اکرام کیا ہے دنیا اور آخرت میں، تو ہمیں بھی چاہیے، سوسائٹی کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بھی حافظ قرآن کو، حفاظ کو، مدرسے کے طلباء جو ہے وہ کنسیڈر کریں اور ان کو وہ احترام اور عزت دیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔